افتخار صاحب مجھے صرف یہ بتائیے، یہ ڈینجرس ٹرینڈ تو ہے لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ نان سٹارٹر ہوتی ہیں، ان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا، آپ کریں بھی تو وہ آپ کے پرپس کو، آپ کا جو ریزالو ہے اس کو نقصان پہنچاتی ہیں. کیا تحریک انصاف کا بھی مسئلہ یہی ہے؟ میں اتفاق کرتا ہوں کہ فرسٹریشن کا شکار ہے. آپ کو شاید یاد نہیں، خود بانی پارٹی نے جب وہ خود ایک تحریک چلائی تھی، ایک فورس بنائی تھی ٹائیگر فورس، اور اس میں بھی لاکھوں لوگ شامل کیے تھے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم سسٹم کو تبدیل کر دیں گے. اس وقت تو خود بانی اس کی قیادت کر رہا تھا. بانی سے بڑا لیڈر تو کوئی بھی نہیں ہے نا ان کے پاس. بانی کی وہ ٹائیگر فورس وہ کچھ نہیں کر سکی جس کا وعدہ، جس کا اعلان بانی کرتے رہے مختلف پریس کانفرنسز میں، مختلف تقاریر میں، مختلف تقریبوں میں. یہ فرسٹریشن ہے کہ ہماری لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے، یہ کوئی سیاسی بیان نہیں ہے. یہ فرسٹریشن ہے. یہ فرسٹریشن ہے ہماری لڑائی ان سے ہے جنہوں نے ہمارے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈالا. بائی الیکشن پٹیشن پینڈنگ پڑی ہیں، کچھ کا فیصلہ ہو گیا ہے، کچھ کے فیصلے کو چیلنج کیا گیا ہے. کس کی بات کر رہے ہو مینڈیٹ کو چڑھا جانے کی؟ ہماری لڑائی ان سے ہے جس نے ہمارے لیڈر کو ناحق جیل میں ڈالا ہے. آپ کو ابھی تک یہ نہیں پتہ لگا کہ آپ کے لیڈر کے اوپر کچھ کرمنل کیسز ہیں. یہ فرسٹریشن ہے. اور پھر یہ کہنا، یہ کتنا خوفناک چیلنج ہے. عمران خان قوم کی ریڈ لائن تھا اور ریڈ لائن ہے. یہ ہے وہ لفظ جس کی وجہ سے عمران خان کو آج تمام مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. اس سٹانس کی وجہ سے؟ بالکل یس، بیکاز جیسے وقت وہ گرفتار ہوا تو اس نے کہا یہ جو کچھ بھی 9 مئی کو ہوا ہے، جب بھی مجھے گرفتار کرو گے یہ ہوگا کیونکہ میں ریڈ لائن کراس کی ہے. یہ ریڈ لائن کا جو کانسیپٹ ہے یہ ہے کیا؟ بٹ ایک بات افتخار صاحب، ابھی آپ نے کہا کہ آپ عدالتی طریقہ استعمال کریں، الیکشن پٹیشنز میں جائیں، ان کو چیلنج کریں. سر یہاں وہ کہتے ہیں ہماری ایک کرمنل کیس میں کنوکشن ہوئی ہے، اس کی اپیل 1 سال سے اوپر ہو گیا، نہیں لگ رہی. کہاں نہیں لگ رہی؟ ہائی کورٹ کے اندر لگ جائے گی. کیا ہوگا تو اس سے یہ جو بنا رہے ہیں فورس یہ لگوا دے گی یا فورس گھیراؤ کرے گی عدالتوں کا؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمارا جینون حق نہیں مل رہا. آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں سہیل آفریدی کے خطاب کے بارے میں یا آپ کچھ اور طرف بات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، میں آپ کو ایک ریفرنس پوائنٹ دے رہا ہوں کہ ان کی فرسٹریشن کی وجہ یہ ہے. نو، ان کی فرسٹریشن کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان رہائی کی فورس بنائیں گے. یہ نوجوانوں کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے عمران خان قوم کی ریڈ لائن تھا اور ہے. اور یہ کہنا فکرہ، اب مجھے بتائیں یہ کوئی فکرہ ہے کہ عمران خان کے علاوہ کسی کا باپ بھی مجھ سے کرسی نہیں لے سکتا؟ what kind of politics he is trying to do? کس کو؟ بھائی تمہاری پارٹی کے اندر جو اختلافات ہیں اور جن کے ساتھ تمہارے اختلافات ہیں، یہ میسج تم ان کو دے رہے ہو. اس میسج کا کوئی فائدہ نہیں. نہ تو اس میسج سے کوئی فیڈ بیک تمہیں ملے گا صوبہ سندھ سے، نہ پنجاب سے، نہ بلوچستان سے. ہاں فرنٹیئر سے مل سکتا ہے، اور اس فرنٹیئر میں بھی اب کافی دھڑے ایسے ہیں جو اس طریقہ کار کو ماننے کو تیار نہیں. ایک کرٹیسزم میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ چلیں ہم اگر میں اب بات کروں کریں، آپ نے کہا کہ قانونی طریقہ استعمال کریں، یہ ریڈ لائن والا کام یہ ڈینجرس ہے. مظہر صاحب نے کہا یہ فورس والا کام ڈینجرس ہے. انہوں نے کہا یہ ڈینجرس ٹرینڈ ہے بیکاز اٹ ہیز اے ڈارک ہسٹری بیہائنڈ اٹ. ایک پریسیڈنٹ ہے جس کا ذکر انہوں نے کیا. مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یہ کہتے ہیں کہ قانون کے مطابق چلو، تو ان کا کرٹیسزم یا کسی کا بھی کرٹیسزم آپ کا پہ، میرے پہ، آپ پہ، شاید مظہر صاحب پہ، امام صاحب پہ آتا ہے یار آپ کس قانون کی بات کر رہے ہیں؟ یہاں قانون کی عملداری کہاں ہو رہی ہے؟ بہرحال میں کسی بحث میں نہیں الجھنا چاہتا کیونکہ مجھے مقدمات کی نوعیت کا علم نہیں ہے. نہ میں وکیل ہوں اور نہ ہی میرے سامنے ان کے مقدمات اس وقت موجود ہیں. بٹ آپ یہ کہہ رہے ہیں ڈینجرس ٹرینڈ، نہ ہی میرے سامنے وہ ان مقدمات کی کیا وجوہات ہیں، ان کی تحریر کیا ہے، الزام کی نوعیت کیا ہے، کرمنل اوفینسز کی پوزیشن کیا ہے، کس قسم کے مقدمات ہیں، کتنی گواہیاں ہو چکی ہیں، کتنی گواہیاں بھی ہونی ہیں، کیا ڈیفینس میں کیا انہوں نے سٹینڈ لیا ہے. میرے سامنے چونکہ وہ ڈیٹیل موجود نہیں ہے تو میں بلا وجہ ایک ایسی بحث میں اپنے آپ کو نہیں الجھانا چاہتا. میں اس بات کا کر رہا ہوں، آئی ایگری ود دس مائی فرینڈ مظہر، کہ یہ بالکل فرسٹریشن ہے اینڈ اٹ از ناٹ گڈ. جو وہاں پہ ہو رہا ہے، اس خطے میں ہو رہا ہے، اس قسم کی فرسٹریشن اس میں اضافہ کرے گی اور نقصان وہاں کے رہنے والوں کا ہوگا. اچھا اظہر قاضی صاحب، جسے کہتے ہیں نا بڑا بغیر وداؤٹ منسنگ اینی ورڈ، سہیل آفریدی صاحب نے اب شاید پہلے بھی کہا ہو، پہلے تو آپ کو پتا ہے ریفرنسز سے بات ہوتی تھی، یہاں انہوں نے کھل کر کہا کہ ہماری لڑائی ملٹری اسٹیبلشمنٹ سے ہے اور یہ کرسی مجھے نہیں چاہیے اور کسی کا باپ بھی عمران خان کے علاوہ مجھ سے نہیں چھین سکتا. یہ کیا ہے؟ از دس وڈ یو آلسو ایگری کہ یہ فرسٹریشن ہے یا فرسٹریشن کپلڈ ود غصہ ہے؟
دیکھیں یہ پاکستان کی سیاست کے اندر یہ کوئی انہونی چیز نہیں ہے. ابھی پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ اسی میڈیا پہ بیٹھ کے کہتی تھی ہماری تو عمران خان سے لڑائی نہیں ہے، ان کے لانے والوں سے. اب الفاظ کے چناؤ کے اوپر آپ یقیناً تنقید کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی نئی چیز یا انہونی چیز تو نہیں ہے. یہ تو ساری سیاسی جماعتیں یہی کہتی رہی ہیں. یقیناً فرسٹریشن ہے جس طریقے سے مقدمات چل رہے ہیں. کوئی تحریک آپ کو اس طریقے سے آرگنائزڈ تحریک نظر نہیں آتی. وہ بار بار کوشش کی جاتی ہے کہ تحریک چلائی جائے گی، لیکن اس طرح ہمیں تحریک نظر نہیں آتی. لیکن تھوڑی سی چیزیں ڈیفرنٹ ہیں. دیکھیں اب یہاں پہ پیپلز پارٹی کا ذکر ہوا، دیگر سیاسی جماعتوں کا بھی ذکر ہوتا ہے. اس وقت پاکستان تحریک انصاف سسٹم سے آؤٹ نہیں ہے. پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ کی سب سے بڑی جماعت ہے. پاکستان تحریک انصاف کی ایک صوبے میں حکومت ہے. وہ صورتحال نہیں ہے کہ خدا نخواستہ ماشاء اللہ لگا ہوا ہے اور وہ بالکل سسٹم سے آؤٹ ہیں اور ذوالفقار بن رہی ہے اور دیگر چیزیں ہو رہی ہیں. نہیں، یہاں پہ وہ سسٹم کے پارٹ اینڈ پارسل ہیں. اب سسٹم کے اندر ان کے لیے گنجائش زیادہ کس طرح انہوں نے پیدا کرنی ہے، یقیناً اس حوالے سے ان کو بھی دیکھنا ہوگا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ فرسٹریشن بھی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم فرسٹریشن کی جہاں پہ یہ وجہ ہے کہ وہ ان کے مقدمات نہیں لگ رہے عمران خان صاحب کے، اور وہ ساری چیزیں ہمارے سامنے. دوسری طرف یہ بھی ہے کہ وہ سسٹم کا حصہ بھی ہیں، جس سسٹم کے خلاف وہ لڑنے کی کوشش بھی کر رہے ہیں. اور آخری بات جو سہیل آفریدی صاحب نے کہ زبان میں آپ کو تلخی یا لہجے میں تلخی نظر آتی ہے، دیکھیں یہ بھی آؤٹ آف بلو تو نہیں ہے نا. جب ان کا نام سامنے آیا تو یہاں پہ کہا گیا کہ زمین آسمان ایک ہو جائے گا، ان کو ہم نہیں بننے دیں گے. اور پوری وفاق نے کوشش کی، وزراء نے پریس کانفرنسز کی، تو وہ بھی اس چیز میں پھر ایڈ کرتا ہے یہ جو آپ کو تلخی نظر آتی ہے. بٹ یہ معاملہ سیٹل نہیں ہوا نا. وقت آپ کو پتا ہے گنڈا پور صاحب آئے، وہ بھی جلسوں جلوسوں میں پریس کانفرنس میں بڑی سخت زبان استعمال کرتے تھے، لیکن وہ ان روڈز بنا لیتے تھے. آفریدی صاحب از انیبل ٹو ڈو سو، یا انیبلٹی ان کی اپنی ہے یا ان کے ساتھ کوئی بات چیت ہے ہی نہیں، اور ہینس پھر یہ بڑھتی بھی فرسٹریشن. دیکھیں آفریدی صاحب جو ہے نا، وہ پہلے دن ہی ان کو کہہ دیا گیا تھا کہ ان کے یہ تو قابل قبول ہی نہیں ہے. گنڈا صاحب کے ساتھ تو کوئی ایسا ایشو نہیں تھا. آفریدی صاحب کو تو آپ کو جس طرح میں نے عرض کیا کہ پریس کانفرنسز میں باقاعدہ کہا گیا کہ وہ قابل قبول نہیں ہے. ایون کہ پیپلز پارٹی کے لیڈران ٹی وی پہ بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ خبر ہماری یہ ہے کہ سہیل آفریدی کو نہیں بننے دیا جائے گا. لیکن میرے نظر میں تو حالیہ عرصے میں چینج آئی کہ پھر امپورٹنٹ میٹنگز میں وہ شرکت بھی انہوں نے کی، وزیر اعظم صاحب سے بھی ان کی ملاقات ہوئی. تو آفریدی صاحب نے تو اپنی سپیس بنائی ہے. پہلے تو ان کے لیے بالکل سپیس نہیں تھی، تو اب اس سپیس کو بہتر کیسے کر سکتے ہیں یہ پھر آگے ڈیپینڈ کرتا ہے. مدد صاحب، یہ جو عمران خان صاحب کی صحت والا معاملہ ہے، ظاہری بات ہے اس کے اوپر شاید ایشو وہاں سے ہی ہوا جب گورنمنٹ نے پہلی دفعہ چھپایا اور کسی صحافی نے رپورٹ کیا، پھر بعد میں اسٹیٹمنٹ آ گئی. اس سارے معاملے کے اندر آج حکومت بالکل اس کو ایک شیلف کرتی ہوئی اس معاملے کو نظر آ رہی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے، ان کا فالو اپ پروسیجر تھا، کر دیا. کوئی کسی کو کوئی بادر نہیں ہو رہا کہ ان کی ملاقات کروائی جائے، فیملی کو بلایا جائے، شفا انٹرنیشنل شفٹ کیا جائے، کوئی نہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کا جو رائٹ ہے وہ ابھی بھی پریویل کرتا ہے، یا اس پر پاکستان تحریک انصاف نے ضرورت سے زیادہ یا فیملی نے زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیا اور زیادہ سیاست کی گئی ہے اس میں؟ دیکھیں پولیٹکس تو اس کا فالو اپ ہوئی ہے. اصل چیز تو بیسک چیز ہے نا کہ ایک آدمی وہ ہے اور وہ کہتا ہے اگر کہ میرے، اور ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ پرسنل فزیشنز آ کے دیکھتے تھے. اس میں کیا چلیں آپ نے ان کو ایکسکلوسیولی نہیں ملواتے تھے،